ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ۔ خوفناک عورتوں کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں۔ آئیے بنا کسی دیری کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا گیا تھا۔ ٹیچر نے بچی کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے قریب نیچے بیٹھ گئی اور اپنے سر کو پکڑ کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ باقی لوگ باری باری آگے ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب بچے اور ٹیچرز بس چپ چاپ حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ٹیچر جلدی سے گلاس میں پانی لے کر آئی۔ اس نے پانی جلدی سے اس لڑکی کو پلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹی کیا تم ٹھیک ہو؟ لڑکی ڈری ہوئی تھی، باتھ روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ٹیچر نے مس نیلم کو پانی دیا۔ مس نیلم نے اس پر کوئی غور نہیں کیا اور گہری سوچ میں ڈوبی رہی، اور ٹیچر نے جیسے ہی مس نیلم کو ہاتھ لگا کر پوچھا، نیلم تھوڑا پانی پی لو، تو مس نیلم کو اچانک سے ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بولی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ مجھے، جبکہ لڑکی مس نیلم کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹیچر نے مس نیلم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا، نیلم ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو یہ لڑکی تمہارے پاس ہی ہے، یہ لو پہلے تھوڑا سا پانی پیو۔ ٹیچر نے اپنے ہاتھوں سے مس نیلم کو تھوڑا سا پانی پلایا اور پوچھا، کیا اب تم ٹھیک ہو؟ مس نیلم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر لڑکی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے اور اب تم بالکل مت ڈرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد مس نیلم نے لڑکی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بس اب ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں عارف سر باہر سے اسکول میں آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، اور عارف سر نے جب سب ٹیچرز اور بچوں کو ایک جگہ جمع ہوئے دیکھا تو وہ سیدھے ان کے پاس تیزی سے بڑھتے ہوئے بولے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں سر عارف کی نظر مس نیلم اور اس کے گلے لگی ہوئی لڑکی پر پڑی تو سر عارف بولے، مس نیلم خیر تو ہے؟ کیا ہوا اسے؟ مس نیلم نے آس پاس کھڑے بچوں کی طرف دیکھا اور سر عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر کیا ہم اس بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ سر عارف حیرت سے پہلے لڑکی اور بعد میں مس نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے تو آپ آفس میں آ کر بات کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر سر عارف اس آدمی کو جو ان کے ساتھ آیا تھا اس کو لے کر اسکول کے آفس میں چلے گئے، اور مس نیلم نے لڑکی کو بچوں کے ساتھ کلاس میں بھیجتے ہوئے کہا، بیٹا آپ ان لوگوں کے ساتھ کلاس میں جائیں، میں ابھی سر سے مل کر آتی ہوں۔ اس کے بعد مس نیلم نے ایک ٹیچر مس رخسانہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بچوں کو کلاس میں لے جائیں، اور باقی ٹیچرز کو کہا، آپ سب میرے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد مس نیلم باقی ٹیچرز کو ساتھ لے کر سر عارف کے آفس میں چلی گئیں، اور جب مس نیلم آفس میں پہنچی تو سر عارف اس آدمی سے کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ اتنے میں سر نے مس نیلم اور باقی ٹیچرز کو آفس میں آتے دیکھا تو اس آدمی سے کہا، اچھا تم اب ذرا باہر جا کر بیٹھو، میں تم سے دوبارہ بات کرتا ہوں، اور وہ آدمی باہر چلا گیا۔ اس کے بعد سر عارف نے مس نیلم سے پوچھا، آپ بتائیں آخر بات کیا ہے جو آپ نے مجھے باہر نہیں بتائی؟ مس نیلم نے کہا، سر آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو بھی بچے کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اس اسکول کے باتھ رومز میں کوئی چیز ہے۔ آج میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ واقعی میں بڑی بھیانک اور خوفناک شکل کی کوئی ہوائی چیز ہے، اور آج تو اس نے میری کلاس کی ایک لڑکی جو باتھ روم کے لیے گئی تھی اس کی چوٹی سے پکڑ کر اس کو ہوا میں لٹکا دیا تھا، اور جب میں نے لڑکی کی چیخیں سن کر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہ خوفناک چیز باتھ روم کی چھت سے چپکی ہوئی تھی، اور اس نے لڑکی کی چوٹی کو چھت پہ لگے لوہے کے راڈ سے باندھ دیا تھا۔ وہ تو میں نے جلدی سے کلمہ پڑھا اور اس کی طرف پھونک دیا تو وہ کہیں غائب ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ڈرنے کے باوجود اس لڑکی کو کیسے اتارا۔ سر یہ صرف میں ہی جانتی ہوں کہ اس وقت مجھ پر کیا بیت رہی تھی۔ سر عارف یہ سب سن کر کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور مس نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مس کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ جیسا بتا رہی ہیں سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟
تو مس نیلم نے کہا جی سر میں جھوٹ کیوں بولوں گی۔ اتنے میں دوسری ٹیچر نے کہا جی سر یہ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ جب ہم سب لوگ ان کے پاس پہنچے تو ان دونوں کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اور سر نے باقی ٹیچر سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا تھا؟ تو باقی ٹیچرز نے کہا نہیں سر پر ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن مس نیلم اور اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہمیں یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے، کیونکہ لڑکی اور نیلم دونوں ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ سر عارف نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صرف نیلم اور لڑکی نے ہی اس چیز کو دیکھا تھا، لیکن مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ایسی کوئی چیز اس اسکول میں موجود بھی ہے، جبکہ سارا دن بچے یہاں کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو پھر ان کو وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ اتنے میں مس نیلم نے تھوڑے غصے بھرے لہجے میں سر عارف سے کہا میں جانتی ہوں سر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ سب ہمارا وہم ہو سکتا ہے، تو چلے میرے ساتھ میں آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دے دیتی ہوں، کیونکہ جب میں اس لڑکی کی چوٹی راڈ سے چھڑوا رہی تھی تو وہ بہت مضبوطی سے راڈ کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جلدی میں چوٹی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کی چوٹی کے بال ٹوٹ گئے تھے اور میں نے لڑکی کو نیچے اتار لیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بال اب بھی اس راڈ سے لپٹے ہوں گے، چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ بات کر کے مس نیلم باہر واش روم کی طرف چلی گئیں اور سب مس کے پیچھے چلنے لگے، اور جب مس نیلم نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تو واقعی میں لڑکی کے ٹوٹے ہوئے کئی سارے بال راڈ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مس نیلم نے فوراً سے سب کو چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھیے بچی کے کئی بال راڈ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے اور سر عارف تو گھبرا کر اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مس نیلم نے کہا سر سنبھالیے اپنے آپ کو اور یہ سوچیں کہ اس چیز سے جان کیسے چھڑائیں، نہیں تو یہاں روز کوئی نہ کوئی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ورنہ ہمارے اسکول کا نام بھی خراب ہو جائے گا اور اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے گا۔ سر عارف اٹھے اور بولے مس نیلم پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہوائی چیز والی بات پر یقین نہیں کیا، اور دوسرا میں اب کسی بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں آج ہی ان باتھ رومز کو گروا کر دوسری طرف نئے باتھ رومز بنواتا ہوں اور اس دیوار کو 10 فٹ تک اونچی کروا دوں گا تاکہ کوئی بھی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی ادھر جا سکے۔ اور ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چوکیدار کا بندوبست کر لیا ہے۔ اور سر عارف نے اس آدمی کو آواز دی جسے سر عارف اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے سب ٹیچرز کو سلام کیا اور سر عارف نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کا نام خادم ہے اور یہ آج سے ہمارے اسکول کا چوکیدار ہے، اور یہ آج سے اسکول میں ہی رہا کرے گا کیونکہ یہ گاؤں سے آیا ہے، اس وجہ سے اس کی رہائش بھی اسی اسکول میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا آپ لوگ بچوں کو 3 دن کی چھٹی دے دیں تاکہ اس دوران میں باتھ رومز اور دیوار کا کام مکمل کر سکوں۔ اس کے بعد ٹیچرز اور بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور سر عارف نے چوکیدار سے کہا خادم وہ سامنے اسکول کی کینٹین ہے اور اس میں چائے اور کافی وغیرہ کا سامان پڑا ہے، تم جب چاہو وہ سامان استعمال کر سکتے ہو۔ اب میں کچھ مزدوروں کو لے کر آتا ہوں اور ایک الیکٹریشین کو بھی لاتا ہوں کیونکہ اس اسکول کے آنگن میں اور باہر گیٹ پر کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، اس وجہ سے کچھ لائٹیں بھی لگوا لیتے ہیں تاکہ رات کے وقت بھی تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سر عارف وہاں سے چلے گئے اور چوکیدار اسکول کے آنگن میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے اس عمارت کی دیوار کے پاس جا پہنچا اور عمارت کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کو ایک باتھ روم کے دروازے کی زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جا کر دیکھا تو دروازہ ہل رہا تھا۔ اس نے آواز دی کون ہے اندر؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد خادم نے ایک کرسی پکڑی اور اسکول کے آنگن میں لگے ایک درخت کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد پھر سے واش روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ خادم چونکا اور جلدی سے باتھ رومز کے دروازے پر جا کر بولا کون ہے؟ لیکن پھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ خادم نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سر عارف ایک الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آئے اور الیکٹریشین کو ساری جگہ جہاں جہاں لائٹیں لگانی تھیں ان کا بتایا، اور خادم سے کہا خادم بھائی آپ ان کے ساتھ رہنا، اگر ان کو کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ ان کے تعاون کر لینا۔
اب میں مزدوروں کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر عارف چلے گئے اور الیکٹریشین نے اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکالے اور اپنا کام کرنے لگا، اور ساتھ میں خادم بھائی اس کا ہیلپر بن گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد خادم کچن میں گیا اور 2 کپ چائے بنا لایا، اور الیکٹریشین کو کہا بھائی آ جاؤ، پہلے چائے پی لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ اور الیکٹریشین تاریں وغیرہ زمین پر چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے یہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک سے زمین پر پڑی بجلی کی تار خود ہی ایک طرف سرکنے لگی، جیسے کوئی تار کو کھینچ رہا ہو۔ الیکٹریشین کی نظر پڑی تو وہ جلدی سے تار کی طرف بڑھا اور تار کو پکڑ کر واپس کھینچنے لگا، اور بولا یار یہ تار کو کون کھینچ رہا تھا؟ خادم نے کہا کوئی بلی وغیرہ کے پاؤں میں پھنس گئی ہوگی، اس وجہ سے سرکنے لگی ہوگی۔ اتنے میں سر عارف اپنے ساتھ کچھ مزدوروں کو لے کر آ گئے اور ان کو سب کام سمجھا کر ایک مزدور کے ساتھ واپس جانے لگے، اور الیکٹریشین کو کہا بھائی شام ہونے سے پہلے لائٹیں لگا کر جلا دینا، ان مزدوروں نے رات دیر تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور باقی مزدور ہتھوڑے لے کر باتھ رومز کو توڑنے لگے۔ الیکٹریشین بھی تقریباً اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اتنے میں ایک مزدور چھت پر چڑھا ہتھوڑے سے چھت کو ایک سائڈ سے توڑنے لگا، لیکن اچانک سے ساتھ والی عمارت سے خوفناک چیخ سنائی دی اور سبھی مزدور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک مزدور بولا یہ آواز اس کھنڈر سے آئی تھی۔ دوسرے نے کہا یار چھوڑو اس آواز کو، کوئی جانور ہوگا، ہمیں یہ باتھ رومز رات ہونے سے پہلے توڑنے ہیں ورنہ ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دینے۔ اس کے بعد سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام ہو گئی اور باتھ رومز تقریباً مکمل ٹوٹ چکے تھے، بس ان کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا، اور مزدور ملبے کو اٹھا کر ساتھ والی عمارت کے آنگن میں پھینکنے لگے، اور کچھ دیر بعد تمام ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جب مزدور ملبے سے بھری آخری کڑھائی پھینک کر واپس آ رہا تھا تو کسی نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر مارا، اور مزدور چیختا ہوا اسکول میں کودا۔ ساروں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کمر کو ہاتھ سے مل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے کمر پر زوردار ہاتھ مارا ہے، لیکن باقی مزدور اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور اس کا مذاق بناتے ہوئے بولے ارے یار کبھی تمہیں کھنڈر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی تمہیں تھپڑ پڑتے ہیں، تم گھر سے نہا کر کام پہ آیا کرو۔ یہ بات سنتے ہی پھر سے سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، اور دوسری طرف الیکٹریشین نے اپنا کام پورا کر لیا تھا اور سب لائٹیں بھی جل گئی تھیں۔ اتنے میں سر عارف ایک آدمی جو کہ شاید ٹھیکیدار تھا اس کے ساتھ واپس اسکول میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 ٹرالیاں بھی آ گئیں، ایک میں شاید ریت، دوسرے میں اینٹیں اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں۔ سب مزدوروں نے ٹرالیوں سے سارا سامان اتار لیا اور ٹھیکیدار نے کہا اب صبح آ کر باقی کام مکمل کریں گے۔ عارف سر نے کہا یار باتھ رومز کا ملبہ کہاں پھینکا ہے؟ ایک مزدور نے کہا وہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ سر عارف نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، اب صبح ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد سر عارف نے الیکٹریشین اور ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے، وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے خادم سے کہا یار میری گاڑی میں کھانا پڑا ہے، میرے ساتھ آؤ اور وہ لے لو، اور اب میں جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد خادم کو کھانا پکڑا کر سر عارف چلے گئے۔ خادم نے کھانا کھایا اور چائے بنا کر گیٹ کے پاس بیٹھ کر پینے لگا۔ اتنے میں ایک زوردار دھمک کی آواز آئی، جیسے کسی نے کافی ساری اینٹیں ایک ساتھ اوپر سے زمین پر پھینک دی ہوں۔ خادم نے بیٹھے ہوئے ہی ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پھر سے چائے پیتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا اور گیٹ کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی کرسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ جب اس طرف دیکھا تو ایک کرسی جس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے اس کی طرف آ رہی تھی، جس پر کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے نیچے گرے کپ کی طرف دیکھا اور واپس اس عورت کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کے پاس سے سانس لینے کی آوازیں آنے لگیں، اور جیسے کوئی لمبی لمبی تیز سانسیں لے رہا ہے۔ جب اس نے اس طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی، اور اس کے دانت بڑے نوکیلے تھے۔
اور اس کے منہ سے عجیب سی گندی گندی لاریں ٹپک رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ خادم کی طرف بڑھایا، خادم چیخیں مارتا ہوا اسکول سے باہر بھاگنے لگا۔ تو اس عجیب سی عورت نے اپنے ہاتھ کو اتنا لمبا کر لیا کہ خادم بھاگ کر اسکول کے گیٹ سے کافی دور چلا گیا تھا، پر اس چیز نے اس کے گریبان کو پیچھے سے پکڑ کر واپس اسکول کی طرف کھینچا۔ لیکن خادم نے کلمہ پڑھتے ہوئے اتنا زور لگایا کہ خادم کی قمیض پھٹ کر اس عورت کے ہاتھ میں نہیں رہ گئی، اور خادم اس جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رات خادم نے کسی مسجد میں گزاری، اور جب اگلی صبح خادم مسجد سے اسکول کی طرف گیا تو دیکھا کہ اسکول کے اندر کافی سارے مزدور کام کر رہے تھے اور سر عارف ان کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم سر عارف کے پاس پہنچا ہی تھا کہ سر عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او اللہ کے بندے، تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ بنیان پہن کر کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب میں صبح ادھر آیا تھا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، لائٹیں جل رہی تھیں اور تم کسی جگہ نظر نہیں آ رہے تھے، بس یہاں زمین پر تمہاری قمیض پڑی ملی۔ اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا، اور پھر میں نے سوچا شاید تم اپنے کسی رشتہ دار کی طرف چلے گئے ہوگے۔ اتنے میں یہ مزدور بھی آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو کام پر لگا کر پھر تمہارا پتہ کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو۔ خادم نے کہا، سر جی میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ اتنے میں سر نے خادم کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، پہلے ایسا کرو کہ گاڑی میں تمہارا ناشتہ پڑا ہے، پہلے وہ کچن میں لے جا کر گرم کر کے کھا لو، پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے، اور ناشتہ کرنے چلا گیا۔ اتنے میں گزشتہ روز والے 2 مزدور بھی آ گئے جنہوں نے باتھ رومز کو توڑا تھا۔ تو سر عارف نے کہا، یار تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے باتھ رومز کا ملبہ 7 والی عمارت میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ تو ابھی تک اسکول میں ہی پڑا ہے۔ وہ دیکھو، سر عارف نے ٹوٹے ہوئے باتھ رومز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو مزدور حیرت سے دیکھنے لگے اور اس کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے آپس میں بولے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے کل رات سارا ملبہ اپنے ہاتھوں سے اس عمارت میں پھینکا تھا۔ سر عارف نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اگر تم لوگوں نے واقعی میں پھینکا تھا تو پھر یہ اسکول میں کیسے پڑا ہے؟ اور ایک مزدور نے کہا، سر جی جب کل آپ نے ہم سے ملبے کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ملبہ 7 والی عمارت میں پھینک دیا ہے، اور آپ نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں سر عارف نے کہا، یار میں نے دیکھا نہیں تھا کہ ملبہ کہاں پڑا ہے، اور اس طرف غور بھی نہیں کیا تھا، وہ تو میں تم لوگوں سے کہنے آیا تھا کہ ملبہ 7 والے گراؤنڈ میں پھینکنا ہے، پر تم لوگوں نے کہا کہ تم نے پہلے ہی ملبہ 7 والی عمارت میں پھینک دیا، اس وجہ سے میں نے زیادہ غور نہیں کیا، اس کے بعد میں چلا گیا تھا۔ مزدوروں نے کہا، پتہ نہیں سر جی پھر یہ کیا چکر ہے۔ اتنے میں خادم 2 چائے کے کپ لے کر سر عارف کے پاس آیا اور ایک چائے سر کو دیتے ہوئے بولا، سر جی یہ مزدور صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے سارا ملبہ 7 والی عمارت میں پھینکا تھا۔ سر عارف نے چائے پکڑتے ہوئے کہا، تو یار پھر وہ ملبہ اسکول میں واپس کس نے پھینکا؟ خادم نے کہا، سر یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن گزشتہ رات مجھے ایسا لگا تھا جیسے بہت ساری اینٹیں کسی نے زمین پر پھینکی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سر عارف نے مزدوروں کو کہا، چلو ٹھیک ہے یار، آپ لوگ اس ملبے کو اٹھا کر اسکول کے 7 والے گراؤنڈ میں پھینک دو، اور اس کے پیسے میں تمہیں الگ سے دے دوں گا۔ اس کے بعد مزدور ملبے کو ٹھکانے لگانے چلے گئے اور سر عارف نے خادم سے پوچھا، اب بتاؤ کہ کل رات کیا ہوا تھا؟ خادم نے کہا، سر میں اسکول کے گیٹ پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ اچانک سے دھڑام کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد جب میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا ہوا تھا تو ایک کرسی زمین پر گھسیٹتے ہوئے میری طرف آئی، تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک شکل کی عورت اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پکڑنا چاہا پر میں بھاگ گیا۔ اس نے اپنے لمبے ہاتھ سے پیچھے سے میرا گریبان پکڑ لیا، اور میں نے زور لگایا تو میری قمیض اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی، اور میں نے ساری رات ایک مسجد میں گزاری ہے، اور اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں تھا۔ سر عارف نے خادم سے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی میں تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تھا؟ خادم نے کہا، جی سر میں قسم کھا سکتا ہوں، ورنہ میں یوں اسکول کو کھلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سر عارف نے کہا، اچھا میری بات سنو،
یہ سب جو تمہیں مجھے بتایا ہے، اس بات کا ذکر تم یہاں کسی سے مت کرنا، ورنہ یہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اسکول کا نام بدنام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں یہ دیوار بھی بنوا رہا ہوں، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ 7 والی کھنڈر نما عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایک بار دیوار بن جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر خادم بولا، جی سر، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سر عارف اور خادم چائے پینے لگے۔ اتنے میں سر کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو کسی دوسرے مزدور کو اپنی کمر پر چھپا ہوا ایک بڑا سا پنجہ دکھا رہا تھا۔ سر نے فوراً اس مزدور کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا، کیا ہے تمہاری کمر پر، دکھاؤ ذرا مجھے۔ مزدور نے کمر سے قمیض اٹھاتے ہوئے کہا، سر جی، یہ میری کمر پر کسی کا ہاتھ چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کمر پر بہت جلن ہو رہی ہے۔ جب سر عارف نے دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک بڑا سا کالے رنگ کا پنجہ ان کی کمر پر چھپا ہوا تھا۔ سر نے فوراً اس سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ مزدور نے کہا، سر جب میں 7 والی عمارت میں ملبہ پھینک رہا تھا تو کسی نے میرے پیچھے سے میری کمر پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں بتایا تھا تو یہ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے، اور کسی نے میری بات پر یقین بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں اپنے گھر پہنچ کر کپڑے بدل رہا تھا تو میری بیوی نے یہ دیکھ کر مجھ سے کہا کہ نشان کیسا ہے، اور اس نے مجھے شیشے کے ذریعے یہ نشان دکھایا تھا، اور وہ مجھ سے اس بارے میں پوچھتی رہی، پر میں نے اس کو یہی کہا کہ دوستوں نے مذاق میں سیاہی سے میرے کمر پر یہ نشان بنایا ہے جو جلد ہی مٹ جائے گا۔ لیکن سر، میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے ساری رات کیسے نکالی ہے۔ جب بھی میں کمر سیدھی کرنے لگتا تھا تو درد کے مارے میری جان ہی نکل جاتی تھی۔ سر نے کہا، بھائی، یہ سب دیکھ اور سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جلد شفا دے، آمین۔ اس کے بعد مزدور واپس جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر سر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر کچھ سوچنے لگے۔ خادم نے کہا، سر آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کرے۔ اس کے بعد خادم نے کہا، سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ایک کزن کو بھی یہاں لے آؤں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے رات میں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بھی کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور رات میں اسی جگہ پر سوتا ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ کچھ روز کے لیے وہ یہاں آ کر سو جایا کرے۔ سر عارف نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بلکہ تم ابھی جاؤ اور اس کو بتاؤ تاکہ وہ رات میں یہاں آ جائے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کو بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے اس اسکول کی اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی ہے۔ اس کے بعد خادم اسکول سے چلا گیا اور سر مزدوروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں ایک مزدور جو عمارت والی سائٹ پر دیوار بنا رہا تھا اچانک ایک بڑی سی کالی سی پرچھائی کو دیکھ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے 7 والے مزدور کو کہا، وہ کیا ہے؟ 7 والا مزدور بولا، استاد جی، وہ کچھ نہیں ہے، بس کوئی پرچھائی سی ہے۔ اور جب باقی مزدور ان کی باتیں سن کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کالی پرچھائی غائب ہو گئی۔ سر عارف نے اس طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، کیا ہے وہاں؟ تو دیوار بنانے والا مزدور بولا، سر جی، کوئی کالی سی پرچھائی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ سر نے کہا، چھوڑو بھائی، اس کو ہو سکتا ہے درختوں کے پتوں کا سایہ پڑا ہوگا۔ آپ بس جلد از جلد دیوار کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سر عارف واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور کچھ گھنٹوں میں دیوار کافی حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں خادم باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے 2-4 پائیاں سر پر اٹھائی رکھی تھیں۔ سر عارف نے پوچھا، جی خادم، کیا بنا؟ خادم نے چرپائیاں نیچے رکھتے ہوئے کہا، سر میری بات ہو گئی ہے اس سے، وہ کچھ ہی دیر میں یہاں آ جائے گا، اس وجہ سے میں 2 چرپائیاں لے کر آیا ہوں۔ سر عارف نے کہا، چلو یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب شام ہونے لگی تھی، اتنے میں ٹھیکیدار آیا اور کام کو دیکھنے لگا، اور دیوار تقریباً پوری طرح مکمل ہو گئی تھی اور عمارت پوری طرح سے دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور سارے مزدور اپنا سامان سمیٹ کر جانے لگے۔ عارف سر نے پھر سے ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ مزدوروں کو لے کر چلا گیا۔ سر نے خادم سے کہا، اچھا بھائی، اب تم آرام کرو اور میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔
خادم نے کہا جی ٹھیک ہے سر جی۔ یہ کہہ کر سر باہر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آیا اور خادم نے کہا سر یہ میرا کزن ہے، خاور نام ہے اس کا۔ اس کے بعد خاور نے سر سے سلام کیا اور سر چلے گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی چرپائیاں آمنے سامنے بچھا دیں اور دونوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر عارف کھانا لے کر آ گئے اور ان دونوں کو دے دیا اور سر عارف واپس روانہ ہو گئے۔ خادم اور اس کے کزن نے کھانا کھایا اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اب سورج پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ خادم نے لائٹیں جلا دیں اور دونوں دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں خاور کی نظر اس دیوار پر پڑی جو آج ہی بنی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک عورت دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں جو کہ اسکول کے فرش پر لگ رہے تھے۔ خاور نے فوراً سے خادم کو کہا وہ کیا ہے؟ خادم نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاور نے کہا یار مجھے ایسا لگا کہ جیسے دیوار پر کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے۔ خادم نے کہا یار تو مجھے ڈرا مت، کیونکہ میں خود ڈرنے سے بچنے کے لیے ہی تو تجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ خاور نے کہا یار میں ڈرا نہیں رہا، واقعی میں وہاں کوئی چیز تھی۔ اتنے میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چوڑیاں ہلا رہا ہے۔ خادم اور خاور ادھر ادھر دیکھنے لگے، تبھی ان دونوں کو لگا کہ کوئی درخت پر بیٹھے ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں نے جب اوپر دیکھا تو ایک کالی سی چیز بالکل ان کے اوپر والے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئے اور پھر بہت سی عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خادم نے ادھر ادھر دیکھا اور تبھی خادم نے دیکھا کہ 4-5 عورتیں دیوار پر اپنے الٹے پاؤں کو ہلاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ کہ دوستوں اس ایپیسوڈ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ کیا خاور اور خادم زندہ بچ پائیں گے؟ کیا ان بھیانک عورتوں کا خاتمہ ہو پائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے کے پان۔